غاصف ہمارے بک کلب ممبر ہیں، انہی کا ہی کوشچن ہے کہ حماس نے یہ جو حرکت کی ہے تو اب ایک طرف تو اینٹی ویسٹرن لوگ ایران کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ویسٹرن انٹرسٹ یعنی کہ دو گروپس بن چکے ہیں، جی تو جی اس میں فریڈم کا کتنا رول ہے؟ کیونکہ یہ پوائنٹ آف ویو بھی آپ مس نہیں کر سکتے کہ دیکھیں فلسطین کے پاس جب کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو وہ تو آٹومیٹکلی ان کو گن اٹھانی پڑے گی نا. اور انٹرنیشنل لا میں آپ یو این چارٹر دیکھیں، انٹرنیشنل لا میں آرم اسٹرگل از لیجٹمیٹ اگر آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے اپنے انڈر آکوپیشن اپنی آکوپیشن کو ختم کرنے میں. سو آئی ٹوٹلی اگری وچ از ناٹ ٹو سے دیٹ ٹیررزم از دا رائٹ تھنگ بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ لوگ پھر وائی ڈو دے ریزورٹ ٹو دا گن انڈر واٹ سرکمسٹانسز. پیسفل ریزولوشن جو ہے وہ پی ایل او جسے اب کہا جاتا ہے پیلسٹینین اتھارٹی وہ تو ریڈی ہے سنس 1999. اور یشتاق رابین جو کہ ہیرو تھے جنہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا عربوں کو، he had agreed to some sort of two state، تو اس کو انہوں نے اسرائیل نے مار دیا تھا. تو اسیسینیشن اور ٹیررزم کہاں سے نہیں ہوا؟ سو آئی ایم ناٹ نیور گوئنگ ٹو جسٹیفائی ایکٹس آف ٹیررزم بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس کانٹیکسٹ میں لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں. ہر ایکٹ آف ٹیررزم ڈیسپریشن میں نہیں ہوتا لیکن یہ ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک ہے سر، ایک اور کوشچن ہے، یہ بھی ہمارے بک کلب ممبر جی کی طرف سے آیا ہے. ایسٹ تیمور آف انڈونیشیا اور پھر ابھی یوکرین کا بھی، یعنی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مل کے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنے والی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیئر فیوچر کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلے گا. تو فلسطین کا یہ ابھی کرنٹ جو وار چل رہی ہے اس کے آگے کوئی آپ کو حل نظر آ رہا ہے؟ یعنی کہ آپ نے دوسرے پروگرامز میں بھی بتایا کہ ہیومن کاسٹ تو نظر آ رہی ہے، تو آپ کو حل کیا لگ رہا ہے کہ جو ویسٹ بینک ہے وہ مزید چھوٹا ہو جائے گا؟ مطلب کیا حل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں دو حل ہیں، ایک تو ہے نا جو یو این چارٹر کے ہیں کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن، ٹھیک ہے. دا سیکنڈ از کہ اسرائیل بیکمز اے سیکولر اسٹیٹ فار ایوری ون ہو لیوز دیئر، تو یہ سارے فلسطینی اس کے ایکول سٹیزنز ہو جائیں. دیٹس دا اونلی تھنگ. یا پھر سارے اسرائیلیوں کو وہاں سے بگا دیں یا جینوسائیڈ ان کا کر دیں، وہ اتنا آسان نہیں ہے. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل کیونکہ اسرائیل از ناٹ ولنگ ٹو گرانٹ کہ وہاں پہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہو جائے. وہ اسے یہودی اسٹیٹ ہی کہتے ہیں نا. لا آف ریٹرن ہے اسرائیل کا which says کہ any Jew anywhere in the world any time can come and settle in Israel because that's the real home of all Jews. But if you were a Palestinian جس کی 10 generations وہاں ہی رہ رہی تھیں اور 48 میں ان کو وہاں سے بگایا گیا یا 67 میں وہاں ان کے گھر جو ہیں وہ اسرائیل کی آکوپیشن میں آ گئے ہیں یا 73 میں مزید انہوں نے علاقے ان سے لے لیے، تو ان کو تو یہ حق نہیں ہے واپس آنے کا. جو نکال دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں آ سکتے، وہ ریفیوجی کیمپس میں رہتے ہیں. اب اسرائیل کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب یہ سارا مسئلہ بنا تھا تو جارڈن جو ہے وہ اس علاقے میں اسے کہا جاتا تھا ٹرانس جارڈن. پیلسٹائن اینڈ جارڈن واز ون بگ پروونس اس زمانے میں عثمانی خلافت عثمانیہ کا. تو وہ کہتے ہیں وہ تو عربوں کی اسٹیٹ ہم نے بنا دی ہوئی ہے تو یہ سارے لوگ وہاں چلے جائیں. یہ ایک سولوشن اسرائیل وانٹس بٹ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل. ٹھیک ہے. سو یا تو یہ جو کہ اسرائیل ول نیور اگری کہ یہ ایک اسٹیٹ یہ ایک اسٹیٹ ہو جائے سب لوگوں کی جو یہاں رہتے ہیں. سو ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہی یو این کے چارٹرز میں ہے. لیکن جس طرح اسرائیل نے وہ پاکٹس بنا دی ہیں نا، بنٹو علاقے ہیں، وہ ویسٹ بینک میں بھی پوری فریڈم نہیں ہے پیلسٹینین اتھارٹی کی. ایک علاقے میں ہوتا ہے تو ساتھ ہی اسرائیلی ملٹری پوسٹ ہوتی ہے. تو دے آر ایوری ویئر ان دا ویسٹ بینک. غازہ میں البتہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا سارا کچھ، اور وہاں پہ پھر اب جب انہوں نے دیکھا کہ سعودی عربیہ اور یہ باقی عرب ایک اسرائیل کے ساتھ کوئی پیس پلان کے اندر حصہ لے رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ حرکت کی اور یہ کامیاب ہو گئے ہیں اس کے اندر دکھانے کے لیے کہ اسرائیل کی جو ہے انٹیلیجنس سروسز اور ان کی جو ڈیفense ہے وی کین پینیٹریٹ اٹ. ان کو بھی پتا ہے کہ وہ جنگ تو یہ جیت نہیں سکتے لیکن ڈیمونسٹریٹ تو انہوں نے کر دیا ہے نا کہ یہ ایک ٹائم بام ہے جب تک کہ آپ ایک جسٹ سولوشن نہیں لے کے آتے. سو دیٹس ہاؤ وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ. اچھا سر، اب ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ ایجپٹ کا بار بار اس میں ذکر آ رہا ہے. تو ایجپٹ کی لوکیشن تو افریقہ ہے نا، تو وہ عربائزڈ ہے یا جینون عربز ہی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ مسلمان جہاں پہ گئے ہیں پھر انہوں نے وہاں پہ اپنی آبادی بھی تو قائم کر دی ہے نا. سوائے انڈیا میں تو بہت تھوڑے آئے تھے. اٹ واز فار اوے. تو جو ایجپشین پاپولیشن ہے وہ ایک تو کاپٹک کرسچن ہے وہاں کے جو اوریجنل آپ کہہ سکتے ہیں جو کنورٹ نہیں ہوئے، اور ایک عرب ہیں جو وہاں کے سیٹل ہوئے، اور ایک وہاں پہ جو لوکل افریقن ان سے بھی پہلے رہتے تھے. ان کا بلڈ مکسنگ بھی ہے، شکل صورتیں بھی پتہ لگ جاتی ہیں کہ یہ کچھ سم اسمال ڈفرینسز. ایکچولی پاکستانیوں کی شکلیں جو ہیں وہ ایجپشن کے ساتھ اکثر ملتی ہیں. وین آئی واز دیئر دے تھاٹ آئی ایم این ایجپشن. وہ میرے ساتھ عربی بولتے تھے. رنگ شنگ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، شکلیں بھی ہماری جیسے ہیں، بیکاز
because they are all layers. وہ کے لوگ مکسر, کوئی عرب ہے, کوئی ایجپشن پرانے, دیکھو وہاں پہ جو فیروز تھے, ایکچولی تو ایجپشن جو پیرامڈز کر بھی آپ گئے ہیں ایجپٹ, اٹس فیسینیٹنگ. 4,500 سال پرانا پیرامڈز ہیں, اینڈ یو کین اسٹل گو اینڈ سی ان سائڈ دیئر, جو ان کی ممیز اور یہ ان کے وہ میوزیم بھی ہیں. تو وہ لوکل پاپولیشن تھی, ان پہ عرب آ گئے اور عربوں کے ساتھ ان کی مکسنگ ہو گئی. سو دیٹس اٹ کہ ایجپشن جو ہے وہ اپنے آپ کو عربی بولنے, آئی مین the language of Egypt is Arabic, لیکن جو ناردرن ایجپٹ ہے وہاں پہ نوبین لینگویج بولی جاتی ہے, اینڈ دے آر افریقن ٹائپ لوکنگ پیپل. تو ناردرن جو ہے نا, نارتھ ایجپٹ جو ہے, اٹس ناٹ عربائزڈ. عربائزڈ جو ہے وہ ساؤتھ اور ادھر کے طرف ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں رومن امپائر بھی یہاں پہ رہی. آپ کو پتا ہے یہ کلیوپیٹرا اور اینتھنی کی جو ایک پلے ہے شیکسپیئر کا, جولیس سیزر, وہ اسی کی بنیاد پہ ہے. کلیوپیٹرا واز the Egyptian queen who fell in love with this Roman general Antony, اور یہ اور وہ. تو Egypt is all that what we are. ایک کے بعد ایک لوگ آتے گئے, مکس ہوتے گئے, نسلیں جو ہیں وہ Egyptians are a mixture of all that. There are local Egyptians, there are Arab input, there are probably Roman input, there are European input. جو بھی آیا ہے اس نے اپنا وہاں پہ نشان بھی چھوڑا ہے, جیسے کہ ہوتا ہے. آپ کی جو جنا بک ہے اس کے چیپٹر 10 میں آپ ریکارڈ پہ یہ بات لائے ہیں کہ عربز جو ہیں وہ پاکستان کو سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کی طرح ہے, کہ جو مسلم لیگ ہے اس کو وہ سمجھتے تھے اسرائیل کی طرح برٹن کی سپورٹ سے یہ انڈیا کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. عرب پوزیشن یہ تھی. دیکھیں مہاتما گاندھی کا میں نے اپنی جنا والی کتاب میں ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جو انڈیا میں اب چھپاتے ہیں اور یہ اور وہ, انہوں نے کہا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ یورپ نے یا کرسچنز نے وہی سلوک کیا ہے جو دلت کے ساتھ ہندوؤں نے کیا ہے. تو میری سمپتھیز جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں. دس از واٹ مہاتما گاندھی سیز. بٹ اس کی سزا جو ہے وہ عربوں کو نہیں دینی چاہیے. اس کی سزا اگر کسی کو ملنی چاہیے تو یورپینز کو ملنی چاہیے. سو آئی ایم ناٹ ان فیور آف اے زائنسٹ اسٹیٹ ان پیلسٹائن. دس پارٹ آف پیلسٹائن بلانگس ٹو دا عرب. تو مہاتما گاندھی کو میری اپنی آرگومنٹ ہے جو 1938 میں نوبیل پرائز نہیں دیا گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہی ایشوڈ اے اسٹیٹمنٹ ان سپورٹ آف دا عرب. سمجھ گئے آپ؟ تو عربوں کے اندر البتہ یہی پوزیشن تھی کہ یہ مسلم لیگ ایک برٹش ٹوڈی پارٹی ہے, یہ وہی کر رہی ہے یہاں پہ انڈیا کی آزادی کو, یہ کر رہی ہے سیبوٹاج بائی ڈیمانڈنگ اے سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلمس. تو شروع کے اندر عربوں نے کوئی پاکستان کو وہ کیا کہتے ہیں گلے نہیں لگایا. یہ جناح صاحب نے بلکہ جو تھی اس زمانے کی رائٹ ونگ مسلم بردرہڈ, اس کو کلٹیویٹ کیا, عرب نیشنلسٹ کو نہیں, کہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھیجیں جو ہمیں اسلامک اسٹیٹ بنائے. تو انہوں نے وایا اسلامک روٹ اپنا پھر عربوں میں گھر بنایا ہے بائی سیئنگ کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو آپ بھی مسلمان ہیں. لیکن اوریجنلی پاکستان's demand was considered illegitimate just as they thought the Zionist movement is a British intervention. لیکن اب تو سٹوری ساری بدل گئی ہوئی ہے نا, اب تو یہ مذہبی قسم کی جنگ ہو چکی ہے. اور ایک اور بات ہے, امریکہ کے اندر جو سپورٹ اتنی ون سائیڈڈ اسرائیل کی ہے, اس کے اندر ایک تو ہے کہ جو یہودی لابی ہے وہ بہت فائنینشلی اسٹرانگ ہے اور ویل ایجوکیٹڈ پروفیسر, یہ سارا کچھ میڈیا میں ان کا بہت رول ہے, لیکن دے آر جسٹ 4 ملین. لیکن امریکہ کے اندر ایک ہے بائبل بیلٹ. بائبل بیلٹ کے جو کرسچنز ہیں دے آر نون ایز دا ایونجلیکل کرسچنز, کیونکہ اب یہ مذہب ایک عجیب ایک پرابلم ہے یار دنیا کے اندر. اکارڈنگ ٹو دا ایونجلیکل کرسچنز جیزس کرائسٹ, ویسے تو سب کرسچن کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ ول کم بیک, اسلام میں بھی ہے کہ جیزس ول کم بیک, حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے. اسلام میں بھی ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے اکارڈنگ ٹو ایونجلیکل کرسچنز, تو فلسطین جو ہے یا اسرائیل ہے وہ اس میں سارے دنیا کے یہودی آ جائیں گے. تو اس لیے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جیزس کے آنے کے لیے اسرائیل کا بننا ضروری تھا. اب اس کا کیا کیا جائے کہ جب الیکشن وہاں پہ ہوتے ہیں, یو کانٹ آئسولیٹ 40 ملین کرسچن ایونجلسٹ. 4 ملین جوز کا ووٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا 40 ملین کرسچنز کا ہے جو اسرائیل کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. باقی جو کرسچنز ہیں رومن کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹ, ان کی پوزیشن بالکل مختلف ہے. وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں ہے جیسے UN کے ریزولوشن ہے. لیکن جو ایونجلیکل جس طرح پاگل نہیں ہوتے ہمارے یہ لبیک, تو یہ ان کی لبیک ہے. دیٹس the problem. یہ جو سارا آپ نے ہسٹوریکل
کانٹیکسٹ دیا. اب اس کو کیا ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں؟ اچھا اگر ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو باقی بھی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو اس کا حل کیا نکل پائے گا؟ یا کوئی اگر نہیں ایک نکل پارٹی سیکولر دیکھتی ہے دوسری پارٹی ریلیجس دیکھتی ہے تو کیا حل نکل پائے گا؟ یا دونوں پارٹیز کو سیکولر حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے؟ میرے خیال سے تو میں تو سیکولرزم کا ہی حامی ہوں، اسی لیے میں ٹو نیشن تھیوری کا بہت بڑا اپوننٹ رہا ہوں اور اب بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان کی تقسیم جو ہے اس سے اسلام کے بھی ٹکڑے ہو گئے. ہاں کیا فائدہ کیا ہوا ہے؟ واٹ ہیو یو گینڈ آؤٹ آف اٹ؟ انگریزوں کے کہنے پہ ملک توڑ دیا. ہاں اور اربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے اسرائیل ممکن بنایا نا یار، یہ بھی یاد رکھو. ورنہ یہ اچھا تو سر، سارا آٹومن امپائر تھا جس کے اندر یہ مسلمانوں کے علاقے تھے. تو اربوں کی ریوولٹ نے میڈ پاسبل اسرائیل. ایسے اس کا حل جو ہے ایک جسٹ سولوشن تو یہی ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ یا تو وہ لے آئے یا اسرائیل شوڈ بیکم سیکولر اسٹیٹ انکلوسیو آف ایوری ون. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ابھی یہاں پہ عرب پتہ نہیں 20% رہتے ہیں اور الیکشنز ہوتے ہیں، ان کی پارٹیز بھی ہیں اور وہ اسرائیلی پارلیمنٹ ہے کنیسٹ، اس کے اندر دے آر ریپرزینٹیڈ آلسو. یہ بھی بات درست ہے کہ اسرائیل نے یہ ممکن کیا ہوا ہے کہ جو غیر یہودی ہیں ان کو بھی ان کی کنیسٹ میں، بٹ ایز لانگ ایز دے آر اے مائنورٹی تو اٹس آل رائٹ. ایکول سٹیزن تو نہیں نا ان کو بنایا ہوا. یعنی دا عرب کرسچنز اور مسلمز آر ناٹ ٹیکن انٹو دا اسرائیلی آرمی. البتہ ایک گروپ ہے ڈروزز کا. ڈروز جو ہیں وہ شیعہ گروپوں کے ایک اور خاص گروپ ہے جو جس سے باقی مسلمانوں کے جھگڑے ہیں، وہ اسرائیل کی فوج میں پھر بھی سرو کرتے ہیں کیونکہ وہ باقی مسلمانوں کے خلاف. اس طرح آپ دیکھیں انڈیا کے اندر جو ہیں بوری، وہ بہت بڑے سپورٹر ہیں ان کے نریندر مودی کے. نریندر مودی اکثر ان کی محفلوں میں اور مجلس اعضاء میں جاتے بھی ہیں. ہاں جی، لیکن باقی جو سنی میجورٹی ہے وہ اکثر آپ دیکھیں گے کانگریس کے حق میں ہوتی ہے. ایسے بھی ہے. ایک حد تک ہے کہ پاکستان از لائک اسرائیل، اور یہ ہمارے نگران وزیر اعظم نے بھی اس طرح کا بیان دیا تھا کہ لائک این اسرائیل، یعنی کہ ہمیں پالا جائے ایک علاقے کو کنٹرول کرنے کی. تو ہاں یہ سملیرٹی صرف یہاں تک کیوں ہے؟ امریکہ نے 3 ملکوں کی سب سے زیادہ امداد کی ہے جس میں اسرائیل اور پاکستان شامل ہیں. جی جی اتنے زیادہ ہمارے پاس ڈالرز آئے، سب کچھ آئے، تو ہمارے جرنیلوں کے علاوہ باقی ملک کا تو کوئی حال نہیں ہوا. ایسا اس کیا میں کیا اسرائیل نے کہ اسٹارٹ اپ کیپٹل آف دا ورلڈ بن گیا؟ اور پاکستان، حالانکہ دونوں کے اندر ریلیجس تو ہے نا، یا اسرائیل کیا وہاں پہ ریلیجس کیا کم لوگ ہیں پاکستان سے، یا پاکستانی زیادہ زیلٹ ہیں؟ نہیں، زیلٹس دیکھیں، ہاں مسلمانوں میں زیلٹ ذرا زیادہ ہی ہوتے ہیں. اچھا بائی دا وے، جس طرح جمعیت علماء ہند نے اپوز کیا تھا نا پاکستان کو کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اسرائیل میں بھی اور ساری دنیا میں ایک الٹرا آرتھوڈاکس جیوز ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے یہ بالکل وہ نہیں ہے جو ہماری بلیف کے مطابق ہے، اور وہ اسرائیل کے خلاف ہیں. ابھی تک بھی ہیں. یو کین فائنڈ اٹ آن دا لنڈن میں بھی وہ رہتے ہیں، نیو یارک میں بھی رہتے ہیں اور اسرائیل میں بھی رہتے ہیں کہ وی آر پریئنگ فار دا اینڈ آف اسرائیل، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو ہماری پریئر تھی وہ یہ نہیں تھی جو انہوں نے بنا دی ہے زائنسٹ نے. تو یہ لابی بھی ایک ہے الٹرا آرتھوڈاکس جیوز کی ہو آر اپوز ٹو اسرائیل، اور وہ ہمیشہ فلسطین اور ان کے ساتھ ان کا سپورٹ کرتے ہیں. تو دیر آر آل دیز کمپلیکیشنز. کیونکہ میں نے مصر کا یہی کہا نا کہ وہ مصر والے تو افریقہ کی طرف ہیں، اور پھر آپ نے گائیڈ کیا کہ افریقہ عربائز کے اگر اندر ہیں. ہے، عرب کانٹیننٹ کا حصہ ہے، لیکن ٹھیک ہے. ایتھنیکلی وہ آر ناٹ دا سیم ایز دا پیپل جو باقی مکس ہیں اس کے اندر، جس میں عرب انپٹ ہے، اور جو پرانے وہاں کے رہنے والے تھے وہ شاید ایک اور ایتھنک کوئی گروپ تھا. مثلا بربر جو ہیں، بربر از اندر گروپ جو موراکو میں زیادہ تر بربر ہیں، ٹونیشیا کے اندر زیادہ بربر ہیں، لیکن دے آل بیکیم اسلامائزڈ. یعنی طارق بن زیاد جس کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں نا، وہ ایکچولی ہی واز اے بربر، ہی واز ناٹ این عرب. ڈو یو نو دیٹ ہی واز اے بربر؟ ہم نے تو ہر مسلمان کو عرب بنا لیا ہوا ہے نا. ایسے نہیں ہے. ہی واز اے بربر. یس ہی واز اے بربر. پاکستان کیوں ایک نالائق ملک بنا اور اسرائیل کیوں ایک لائق ملک بنا؟ اس کی وجہ ہے کہ جو یہودی وہاں سے آئے وہ ایکچولی پرسیکیوٹڈ لوگ تو تھے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یورپین فریڈم موومنٹ کہہ لیں، یورپ کی جو سوشلسٹ سوچ ہے جس میں ہیومن رائٹس، اور اس کے اندر یہودی انٹلیکچوئلز کا بہت بڑا رول ہے. کارل مارکس بھی تو اوریجنلی بورن وہ ایک یہودی فیملی تھی نا. تو یہودیوں کا یورپ کے اندر یا ویسٹ کے اندر ہیومن رائٹس پہ اور اس کے اندر بہت انوالومنٹ ہے. تو میں نے بتایا کہ زائنسٹ موومنٹ کا جو لیفٹ ونگ تھا وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور انہوں نے شروع میں کوشش بھی کی ہے. گولڈا میئر وینٹ ٹو ایجپٹ، شی وینٹ اینڈ میٹ کنگ عبداللہ اور ان سب کو کہ آپ ہمیں اس علاقے میں بننے دیں، وی ول آل لیو ان کوآپریشن. عربوں نے وہاں پہ جب ریزسٹ کیا تو پھر جو رائٹ ونگ ہے زائنسٹ موومنٹ کا، اس نے ٹیررزم کروا کے تو ملک اس طرح کئی چیزوں کے وہاں پہ یہ اومیشن اور کمیشن کہا جاتا ہے. یہ نہ
ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا. کوشچن ایک آیا ہے سر، اس کی تصدیق کیجیے گا کہ مصر غزہ کے لوگوں کو قبول کرنے سے انکاری رہتا ہے اور برسوں سے اس کی ناکہ بندی کر کے بیٹھا ہے. اب یہ کیا بات صحیح ہے کہ مصر کا یہ رول رہا ہے؟ میں اسی لیے اس کی عرب اور اس ایتھنیسٹی پہ بات کر رہا تھا. اچھا، ایجپٹ کی یہ کیا وجہ، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. کیونکہ جب 67 کی جنگ کے بعد، نہیں 67 میں تو انہوں نے سینائی سارا لے لیا تھا نا، اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے، غازہ والا بھی علاقہ آ جاتا ہے. تو اس سے پہلے یہ ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا. لیکن جب 78 میں ایجپٹ اور اسرائیل کا یہ ہوا سمجھوتا، تو ایجپٹ نے سینائی لے لیا، لیکن یہ علاقہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. کیونکہ وہاں پہ وہ جو فلسطینی، مے بی دیور فلسطینینز اوریجنلی جو پروونسز تھے وہ اس کا حصہ بنتے تھے. کیونکہ اس کے ساتھ جو اسرائیل بنا ہے وہ تو ایک زمانے میں فلسطین تھا نا. ٹھیک ہے، تو وہ علاقہ جو ہے انہوں نے کلیم نہیں کیا. اور بعد میں یہ ناکہ بندی اور یہ، کیونکہ انہوں نے پیس ٹریٹی کی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، تو اس کی یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے. لیکن وہاں پہ وہ سرنگیں بنا کے کچھ کر لیتے ہیں یار. تو اس میں کہیں نہ کہیں ایجپشین لوگوں کی انوالومنٹ تو ہوگی نا، اسٹیٹ کی نہ ہو لیکن لوگوں کی انوالومنٹ تو ہے ان کے حق میں. ٹھیک ہے. حماس کے جو سربراہ ہیں اور اس کے 8 بڑے لیڈر قطر اور ٹرکی وغیرہ میں پرآسائش زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ میرے ایک بک کلب ممبر کا کمنٹ ہے. اور پاکستان کی جہادی تنظیموں کی لیڈرشپ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے. اور اسی طرح ضیاء الحق بھی جب افغانستان کی فائٹ چل رہی تھی تو اس کا اپنا بیٹا پاکستان میں تھا ہی نہیں، وہ امریکہ میں ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا. پھر بعد میں وہ کسی بینک میں تھا، یعنی کہ سود کی کمائی کھا رہا تھا. پھر جب ضیاء الحق کا جہاز پھٹا ہے تو پھر وہ اس وقت پاکستان آیا ہے. تو سر اس کے بارے میں بتائیے کہ ہمارے ہاں ریلیجیوسٹی تو بہت ہے، لیکن ہم شاید سنسیئر، ہماری جو ٹاپ پہ ہیں تنظیمیں کہہ لیں، وہ 2 طرح کا ویو رکھتے ہیں. اسرائیلی چاہے دیکھنے میں زیادہ ریلیجس نہ ہو لیکن شاید اس کے اندر وہ جو پیشن ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے. مسلمان دیکھنے میں بہت زیادہ لگے گا لیکن کرنے وائز وہ کچھ نہیں ہوگا. تو کیا اس انداز سے دیکھے جانا کہ ان لوگوں کے لیے کمائی کا ذریعہ اور ہمارے بچے فوت ہو جاتے ہیں، تو سر اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں بات سنیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، پاکستان تو انہوں نے آزادی کی جو موومنٹ تھی اس کے خلاف اپنی زمینیں بچانے کے لیے کیا نا. لیکن جو اسرائیلی بیچارے وہاں پہ آئے تھے ان کے اوپر تو کئی 100 سال سے حملے ہو رہے تھے، اور ان کو تو یہ پتا ہے کہ دس اسٹیٹ از دا اونلی اسٹیٹ جو ہماری اپنی ہے. تو انہوں نے اس کے لیے تیار ہیں وہ ہر قسم کی جنگ کرنے کے لیے. ہم تو بکاؤ مال ہیں شروع سے، ہم نے کبھی یہ کچھ نہیں کیا. اچھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے حماس کی لیڈرشپ، اس کو پراپ اپ کرنے کے لیے اسرائیل کا بھی رول ہے نا، اس کو صرف یاد رکھیں. کیونکہ پی ایل او واز ولنگ کہ ہم سیکولر اسٹیٹ اور یہ کر لیں، لیکن اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشن ہو اکارڈنگ ٹو دا UN ریزولوشنز. اور میں نے بتایا انہوں نے اپنا پرائم منسٹر مار دیا جو ان کی جنگ کا ہیرو ہے یار. تو اب یوں بھی دیکھیں نا کہ وہ آئی ایم ناٹ ان فیور آف اینی ٹائپ آف ایکسٹریمزم اور اسلامزم اور ٹیرورزم، لیکن یہ گیمز اس طرح ہی چلتی ہیں نا. آفٹر آل 2nd ورلڈ وار کے بعد یہ جو فنڈامنٹلزم ہے اس کو پراپ اپ کس نے کیا ہے؟ اب یہ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ تو ویسٹرن ورلڈ نے ان کو تیار کیا ہے. آفٹر آل ایران میں جب شاہ کو نکال کے فرانس نے اور ان ساروں نے جہاز کے اندر آیت اللہ خمینی کو کیوں بھیجا؟ اسی لیے کہ وہ نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ آ کے وہ وہاں کی جو سوشلسٹ سوچ ہے اور جو ٹوڈے پارٹی جو چاہتی تھی ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا، سوشلسٹ اسٹیٹ، اس کو تباہ کرے گی. تو انہوں نے تباہ کیا. تو اسلامک فنڈامنٹلزم ہیز آلویز ان the Cold War and later on been a part of Western policy کہ یہاں پہ جو سیکولر ٹرینڈز ہیں ان کو آپ کرش کیا جائے. کیونکہ سیکولر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی نیشنلسٹ رائٹس مانتے ہیں. وہ جس طرح ایران کے اندر ڈاکٹر مصدق نے نیشنلائز کر لی تھی آئل، تو ان کو انہوں نے اوور تھرو نہیں کروا دیا، اور جماعت اسلامی کو یہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. کیا کرتے تھے کہ یہ جماعت اسلامی کا لٹریچر خرید لیتے تھے تاکہ پیسے مل جائیں جماعت اسلامی کو، اور وہ سارا لٹریچر سمندر میں پھینک دیتے تھے. دس از ٹو ویل نون. ایک کتاب ہے ڈیولز گیم، $5 میں مل جاتی ہے، اور اس کے آتھر ہیں، ہی از اے جو بائی دا وے، انہوں نے لکھی ہے کہ کس طرح ویسٹرن ورلڈ نے اسلامک ایکسٹریمزم کو اپنا ہتھیار بنایا. کیونکہ آئل کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے جو عرب نیشنلسٹ تھے ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ان کو اسلام لگا دیا کہ جہاد کرو. سمجھ گئے آپ؟ تو اسلامک فنڈامنٹلزم، اب ایران جو ہے یہ خود شیعہ ہیں، اور لیکن ایک سنی موومنٹ جو ہے حماس اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے آر اپوزڈ ٹو the Arabs finding some sort of peaceful solution with Israel. So that's the tragedy بھائی. ٹویٹر پہ اگر دیکھا جائے تو ٹویٹر پہ جو پاکستان کے سوشلسٹ ہیں، مارکسسٹ وغیرہ ہیں، تو ان کی ان ویورنگ سپورٹ ہے
فلسطین کے لیے, اور آف کورس میں بھی فلسطین کے حق میں ہوں, یہ سب کچھ صحیح ہے. وہ خاص ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے ڈی کولونائزیشن. تو ڈی کولونائزیشن کیا چیز ہے, اور کیا وہ اسرائیل کے ختم ہونے سے ڈی کولونائز ہو جائیں گے؟ تو مجھے سمجھائیں. اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں نا کہ ورڈ وہ کیوں استعمال کر رہے ہیں, لیکن ڈی کولونائزیشن کا مطلب ہے کہ یہاں سے سارے جو ہیں اسرائیل کو ختم کیا جائے. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے, وہ ممکن نہیں ہے. آئی ٹیل یو, ہمارا لیفٹ جو ہے نا وہ ایک پاپولسٹ لیفٹ رہا ہے, ان کے کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. ان کو یہ پوچھو کہ سب سے پہلے اسرائیل کو تو ریکگنائز سوویت یونین نے کیا تھا, اور یہ تو اس کے سب بہت بڑے حامی ہیں. So what about that? The first state to recognize Israel was the Soviet Union. وہ تو جب بعد میں اسرائیل کا رخ امریکہ کی طرف ہو گیا اور عربوں کا رخ سوویت یونین کی طرف ہو گیا تو ایک اور الائنس بنا. So یہ نالائق لوگ ہیں, ان کو چھوڑو, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں. اچھا سر, ابھی ایک ریسنٹ جو نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے ٹروس کے لیے کہہ دیا کہ اچھا بھائی ہم جو ہے نا ٹروس کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ. یہ ان کو کرنا ہی کرنا تھا. اول تو یہ ملٹری ایکشن سے سوائے کہ جو چانس تھا کہ فلسطینیوں کی آواز سنتی رہے دنیا, اس کو انہوں نے دھکا پہنچایا. ٹھیک ہے, سو دے ہیو گین نتھنگ آؤٹ آف اٹ, سوائے یہ شو کرنے کہ ہم اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے اور اس کی جو ڈیفenس پریپریشن ہے اس کو ہم ڈیفائی کر سکتے ہیں. ان کے لیے شاید یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو, لیکن الٹیمیٹلی اگر ٹروس کی بات کر رہے ہیں تو پھر کیا بات بنی. آج کا ہمارا پروگرام یہی تھا. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بیک گراؤنڈ بتایا, اور بیک گراؤنڈ سے چلتے 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 ہم ماڈرن ٹائمز میں آئے, اور ہم نے دیکھا کہ ابھی آنے والے دنوں میں کیا صورت نکل سکتی ہے. تو سر تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. ٹھیک ہے. Please subscribe to our YouTube channel and social media and support at Patreon. Thank you.